سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آج محرم الحرام کی 28 تاریخ ہے اور دیوانگان اشرف، محبین اولیاء کرام یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ تاریخ تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وفات ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ایک ایسی جامع کمالات اور ستودہ صفات ذات ہے جن کو اللہ عز و جل نے ظاہری اور باطنی تمام علوم سے آراستہ فرمایا تھا. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اور ولادت بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے. آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح کا مطالعہ کریں اور ان کے احوال و کوائف کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے صوبہ خراسان میں سلطنت سمنان کے ذمہ دار اور روح رواں کی حیثیت سے منصب سلطنت پر فائز رہے اور آپ کی سلطنت اور حکومت کا نظام ایسا صدق و عدل اور فضل و کمال سے بھرا ہوا تھا کہ پورا نظام مملکت تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. شریعت اور طریقت دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے. حکام اور افسران سب کے سب علوم و آگہی سے بالکل لبریز اور مالا مال نظر آتے تھے اور جس نظام کی باغ دور ایسا عارف باللہ سنبھال رہا ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نظام میں عدل و انصاف کا کیا معاملہ ہوگا اور کتنا عظیم وہ نظام ہوگا جس کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے ایک ایسے شخص کو عطا فرما دی ہو جو قرآن و حدیث کا خزانہ علم اپنے سینے میں لے کر زمام حکومت کو سنبھال رہا ہو.
حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کے والدین اور سرپرستوں نے نیک اولاد اور صالح اولاد کے حصول کے لیے ایک نیک خاتون کی تلاش شروع کی، ایک متقیہ اور پارسا عفیفہ خاتون کی تلاش جاری کی، اور اس کے بعد ایک بڑے ہی عظیم صوفی گھرانے میں پیر ترکستان حضرت یوسف ہمدانی کے مرید خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی نور نظر حضرت خدیجہ فاطمہ کے ساتھ آپ کا عقد مسنون ہوا۔ وقت گزرتا گیا، وقت کا قافلہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا، اور اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کمال سے ان حضرات کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان کے چمن حیات میں رحمتوں کی بارش ہوئی اور مسلسل 3 بیٹیوں کا تولد ہوا، مگر میاں بیوی دونوں اس بات کے خواہش مند ہوئے تبلیغ اسلام کا ذمہ اٹھانے کے لیے بیٹے کی حاجت ہوگی، بیٹے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اگر ہمارے نسب اور خاندان میں بیٹا نہیں آیا، بیٹے کا تولد نہیں ہوا، تو پھر یہ تبلیغ اسلام کا فریضہ۔ اس وجہ سے ان دونوں میاں بیوی نے مسلسل 8 سالوں تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی کہ مولا تعالی ہمیں تو بیٹا عطا فرما، اور ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کی ذمہ داری اٹھائے، دین کا کام کرے، شریعت و طریقت کی تبلیغ اور فروغ و اشاعت میں صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ چنانچہ ایک رات کا معاملہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی حضرت ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیوی، ان کی ملکہ عالیہ حضرت خدیجہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ دونوں اپنے محل میں، حرم محل میں موجود تھے کہ اچانک ایک صاحب حال بزرگ، مجذوب بزرگ حضرت شیخ ابراہیم کا ورود ہوا، اور یہ مجذوب بزرگ جب حرم محل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں میاں بیوی زار و قطار رو رہے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں اولاد نرینہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مجذوب نے فرمایا کہ کیا تم دونوں اولاد نرینہ کی دعائیں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی حضور، ہم ایک ایسا بیٹا چاہتے ہیں جو دین کا کام کرے اور دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلائے۔ حضرت مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر چلو مجھ سے ایک سودا کرو، اگر اولاد نرینہ کی خواہش اور تمنا رکھتے ہو تو ایک سودا مجھ سے تمہیں کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور وہ سودا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اشرفیاں دو اور اشرف لے لو۔ سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا نکالا اور آپ کے حضور پیش کیا اور فرمایا حضور اس تحفے کو قبول فرمائیں، مگر
آپ بارگاہ اللہ رب العزت میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں صالح بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سودا ہو چکا، میں نے اس سودے کو قبول کیا، جا اللہ عز و جل تمہیں اولاد نرینہ سے مستفید فرمائے گا اور تیری گود میں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ حضرت مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ رب کائنات نے تمہیں ایک گوہر نایاب عطا فرما دیا، جا اس فقیر نے تمہیں رب کی بارگاہ سے گوہر نایاب عطا کرنے کی دعائیں کر دی، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اور انہی جملوں کو دہراتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش سے 3 ماہ قبل شہر سمنان کے قلعے کے دروازے پر رات کے اخیر حصے میں دروازے کے دربانوں نے سنا کہ ایک درویش کمبل اوڑھے ہوئے رات کی تاریکی میں دروازے کے قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، خبردار، ہوشیار، اشرف زمانہ مخدوم جہاں تشریف لا رہے ہیں۔ دربان حیران ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح کی صدائیں لگا رہا ہے، مگر جب وہ بزرگ مجذوب قریب آئے تو دربان اور سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی مجذوب بزرگ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے سلطان معظم کے لیے اولاد نرینہ کی بشارت دی ہے اور اولاد نرینہ کی دعائیں فرمائی اور خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت کنیز فاطمہ حضرت خدیجہ فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں کرتے کرتے اپنے مصلی پر سو گئیں، آنکھ لگ گئی اور کیا دیکھتی ہیں کہ خواب میں رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ عز و جل تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، جن میں کا پہلا بیٹا اشرف ہوگا اور دوسرا بیٹا عارف ہوگا۔ یہ جو تمہارا پہلا بیٹا جس کا نام اشرف ہوگا، یہ اور رنگ صوری و معنوی ہوگا، یعنی ظاہری اور باطنی علوم کا سنگم ہوگا، ظاہری اور باطنی علوم کا جامع ہوگا۔ بہاریں آنے لگیں اور ایسے خورشید معرفت کا ظہور ہوا، ایسے بچے کا تولد ہوا جس کو آج دنیا اشرف الملت والدین سید سلطان اشرف جہانگیر حضرت سید اوحد الدین سمنانی سامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا